والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ عبس کا مطالعہ چل رہا ہے اور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کل کے درس میں آیات شامل رہی ہیں. مذکور آیات جن کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ قرآن کریم کو ہم نے محفوظ رکھا ہے. جن فرشتوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، اور ان فرشتوں کے کچھ خواص کا قرآن کریم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اور انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے مراحل اور پھر اس کی زندگی اور زندگی کا اختتامیہ اور پھر دوبارہ سے زندہ کیا جانا، جس کو آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عقیدہ آخرت جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ اور آخرت میں ہونے والے ثواب اور جزا و سزا کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو انشاءاللہ العزیز مذکور آیات کے ضمن میں مطالعے میں ہمارے سامنے آئیں گی. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کلا انہا تذکرہ. قرآن کریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یوں ہی نہیں، یہ تو نصیحت ہے. قرآن کریم جو ہے وہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، موعظت کی کتاب ہے، اور فمن شاء ذکر، جو جی چاہے اس کو پڑھے، اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبھی علوم و معارف رکھ دیے ہیں. ہر قسم کی تعلیمات انسان کے لیے جو ضروری ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. جو بھی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اس کو پڑھے اور ہدایت پا جائے. فمن شاء ذکر، پھر جو چاہے اس کو پڑھے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا بنائے اور اپنی آخرت بنائے. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، فرماتے ہیں کہ اس کو لکھا ہے بہت ہی باعزت ورقوں میں، یعنی جو مکرم ہیں، بہت قابل احترام ہیں، ان ورقوں پر اس کو لکھ کر عزت دی گئی ہے. مرفوعات مطہرہ، اور وہ اونچائی پر رکھے ہوئے ہیں، بلند مقام پر ہیں، نہایت صاف ستھرے.
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے درجے والے ہیں اور بڑے نیکوکار ہیں. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، مارا گیا وہ انسان جو کہ ناشکرا ہے. کیسا ناشکرا ہے انسان کہ وہ یقیناً نافرمانی کے نتیجے میں مارا جائے اور ہلاک ہو. تو ان فرشتوں کا ذکر کیا اور قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے اور وہ مرفوع ہے، یعنی اونچے مقام پر ہے، بلند مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. یعنی لوح محفوظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ لوح محفوظ بالکل عرش الہی کے نیچے کا مقام ہے جہاں پر لوح محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بلندی پر ہے اور نہایت صاف ستھرا، مطہرہ، بالکل صاف ستھرا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے وہ، اور وہ بڑے درجے کے ہیں اور بڑے نیکوکار ہیں. یعنی وہ فرشتے، ان سے کوئی لغزش نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا. ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے. تو ظاہر ہے اس قرآن کریم کے بارے، اس قرآن کریم کے کیا ہی کہنے، جس کی حفاظت کے اتنے زبردست انتظامات ہیں اور جس کا ایسا مقام اور ایسا مرتبہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ ناشکرے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمتوں پر بھی شکر بجا نہیں لاتے اور وہ ناشکری کرتے رہتے ہیں. یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، کہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم اس لائق اور اس قابل ہے کہ اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے بڑے زبردست انتظامات فرمائے ہیں. اب اس کے بعد کی آیات میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کس چیز سے بنایا انسان کو؟ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ من نطفۃ، ایک بوند سے، منی کا قطرہ. مرد کی منی ہوتی ہے، عورت کی منی ہوتی ہے، زوجین کے اختلاط سے، آپس میں ملنے سے انسان کا وجود بنتا ہے، انسان عالم وجود میں آتا ہے. یہ ہر انسان کی تخلیق کا مرحلہ ہے. کوئی انسان اس کے بغیر دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نے اسی طرح کا نظام بنایا ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایک ناپاک نطفے سے، منی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، کہ جس کو انسان اس کے جسم پر لگ جائے تو اس سے اس کو انقباض ہوتا ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے. اس منی کے قطرے سے انسان پیدا ہوا ہے. اس کی تخلیق کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. من ای شیء خلقہ من نطفۃ، نطفے سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک بوند سے اس کو پیدا فرمایا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، بنایا اس کو، پھر فقدرہ، پھر اس کو ایک خاص انداز پر رکھا، اس کے جسم دیا، اس کو ایک خاص طرح کی حیت دی، اس کو الگ الگ قسم کی صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں. فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اس کو پھر راہ آسان کر دی دنیا میں آنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے راہ آسان کی. انسان اس دنیا کے اندر آ گیا، اپنی مرضی سے جیسا چاہتا ہے زندگی بسر کرتا ہے. پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسائش اور آرام انسان کو اس دنیاوی زندگی کے اندر عطا فرمایا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مردہ کیا، اس کو موت آئی، پھر اس کو قبر کے اندر رکھوا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر کے نکال لیا قبر سے. یہ تمام کے تمام مراحل ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں. ان مرحلوں کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے، التفات کرنا چاہیے. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، پورا نہیں کیا انسان نے وہ جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فرمایا تھا، انسان نے وہ کیا ہی نہیں. جو ابدیت کا تقاضا تھا، جو ایک انسان کی ذمہ داری تھی، اللہ رب العالمین نے جس کو پیدا کیا تھا، جو اپنی نعمتوں کا اتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا تھا، انسان نے ناشکری کی اور اس کا حق ادا نہیں کیا جو اس کا حق تھا کہ ادا کیا جائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،
اب انسان دیکھ لے، آدمی دیکھ لے اپنے کھانے کو، جو اشیاء وہ کھاتا ہے، جن کو وہ استعمال کرتا ہے، ان کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھ لے، اس میں غور و فکر کرے کہ وہ کیسے میسر ہوتی ہیں، انسان تک وہ کیسے پہنچتی ہیں. انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے زمین پر پانی ڈالا. انا صببنا الماء صبا، گرتا ہوا پانی زمین کی طرف ہم نے بھیج دیا، پانی کو زمین پر ہم نے گرا دیا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے چیرا اور پھاڑ کر کے اس کے اندر سے جو چیزیں انسان کی ضرورت کی تھی وہ نکالے، یعنی درخت، پیڑ پودے اور پھل، ساگ سبزیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں. ثم شققنا الارض شقا، زمین کو شق کیا اور جو ہے وہ نکالا چیر کر ان میں سے چیزوں کو. فانبتنا فیہا حبا، اگائے ہم نے اس میں اناج، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور باغات، گھنے ہوئے باغات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے. تو یہ چند چیزوں کا ذکر کیا، انگور کا، کھجور کا، زیتون کا، اور جو ہے باغات کا ذکر کیا، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری صنائی، ہماری کاریگری کو بتاتی ہیں، اور یہ ہم نے تمہیں بطور انعام کے عطا کی ہیں. ہم نے نعمت کے طور پر تمہیں عطا کی، تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے دی. وفاکہۃ وابا، اور میوے دیے اور گھاس پھوس دی. متاعا لکم ولانعامکم، یہ کام چلانے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی. گھاس پھوس اور یہ جو ہے وہ کھیتیاں تمہارے جانوروں کے، تمہارے چوپایوں کے کام آتی ہیں. اور جو چیزیں تم خود استعمال کر سکتے ہو، انگور، کھجور اور میوہ جات، یہ سب کے سب تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ کیا ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے. یہ جو کچھ تم کو دے دیا گیا ہے یہ متاع لکم ولانعام، یہ ساز و سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے، جب تک ہم چاہیں گے، جب تک تمہیں میسر ہے. پھر موت آئے گی اور تم کو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں گی. انسان کی ساری تگ و دو، ساری محنتیں، ساری کوششیں اس دنیا کو بنانے کے لیے ہیں. انسان ہر چند التفات کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اور ساری کی ساری اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے. لیکن اس دنیاوی زندگی کا جو انجام ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے. اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تو موت آئے گی اور سب کی سب چیزیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. فاذا جاءت الصاخہ، اب اس کے بعد سے جو قیامت کے مراحل ہیں، یعنی کس طرح سے قیامت آ جائے گی اور انسان کس طرح سے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے اس کو کھڑے ہونا ہے، اس کے بارے میں فرمایا فاذا جاءت الصاخہ، جب آئے گی وہ کانوں کو پھوڑ دینے والی چیخ اور چنگھاڑ، زبردست. صاخہ جو زبردست، ایسی آواز جو انسان کے کانوں کو بھی پھوڑ ڈالے، ایسی سخت ترین کرخت دار جب آواز آ جائے گی، جس سے مراد کے قیامت، یعنی قیامت قائم ہوگی اور سخت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن کے مرد بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتی و بنی، اور اپنی ساتھ والی سے یعنی اپنی بیوی سے، وہ بنی، اور اپنی بیٹیوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اس دن فکر ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی فکر کے اندر لگا ہوا ہوگا، جو فکر اس کے لیے کافی ہوگی. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہوگی، ہر ایک اس بات کی فکر میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا. نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بھائی بہن کے کام آئیں گے، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی. کوئی رشتہ جس کی دنیا میں کسی بھی طرح کی حیثیت اور وقعت ہے، آخرت میں وہ کچھ کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ہر ایک کو فکر لگی ہوئی ہوگی اور وہ فکر اس کے لیے کافی ہوگی. یعنی وہ اپنی الجھنوں کے اندر اس زبردست طریقے سے گرفتار ہوگا کہ اس کو کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی، وہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ ہی نہیں پائے گا. اس کو اپنا حساب دینا ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے، اب پیشی کا دن ہے، جو اب دن ہے وہ حساب و کتاب کا دن ہے. انسان کے لیے جو عمل کا مرحلہ تھا، جو نیکیاں کرنے اور بدیوں اور برائیوں سے بچنے کا مرحلہ تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے، اب دارالامتحان میں ہے. اب انسان اس گھڑی کو پہنچ گیا ہے جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
حساب و کتاب فرمائیں گے اور جو کچھ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لیں گے. تو اس دن ہر ایک کی کیفیت دیگرگوں ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو اپنا جو ہے اپنا مشغلہ ہوگا، اور ہر ایک کو اس طرح کی فکر ہوگی کہ وہ اس کے لیے کافی ہو رہی ہوگی، کسی دوسرے کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں پائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر مرد کو اس دن جو ہے فکر لگی ہوئی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ، لیکن اس سخت ترین مرحلے میں بھی، اس سخت ترین دن میں بھی، وہ جو مرحلہ ہے قیامت کا، اس کے اندر بھی وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، کتنے چہرے روشن ہوں گے اور وہ چمک رہے ہوں گے. ان کے اوپر وہ ساری کیفیات نہیں ہوں گی، ان کے اوپر مردنی نہیں ہوگی، ان کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ مشکل کے اندر اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، وہ بے فکرے ہوں گے، انہیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوگی، کسی بات کی انہیں جو ہے کوئی خدشہ ان کو لائق نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے اور وہ آپس میں خوشیاں کرتے ہوئے ہوں گے. یہ بھی کیفیت اسی دن جنت میں، یعنی وہاں جو میدان حشر ہے اسی کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوں گے، وہیں پر یہ منظر بھی پیش ہو رہا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گروہ، ایک گروپ ان لوگوں کا ہوگا، اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون اور طمانینت نصیب کر رکھی ہوگی. وہ خوش ہوں گے، ان کے چہرے اشاش بشاش ہوں گے، وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، کہ گویا سیاہی ان کے اوپر چلی آ رہی ہے، سیاہی، منہ ان کے سیاہ ہوئے جا رہے ہیں. ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا، ان کی فکر مندی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہرے سیاہی مائل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے گھبراہٹ کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کے سامنے پوری زندگی جو ہے وہ آئینے کی طرح سے، فلم کی طرح سے وہ سامنے آ جائے گی، اور ان کو اس بات کا استحضار ہوگا کہ واقعتاً دنیا کے اندر جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں اب تو اس کا حساب دینا ہی دینا ہے. اور دنیا کے اندر جو بات بتائی گئی تھی، اسلام کے بارے میں جو بتایا گیا تھا اور آخرت کے بارے میں جو بتایا گیا تھا، آخری کتاب قرآن مجید نے جو تعلیمات دی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی تھی، یقیناً وہ برحق تھیں، وہ سچی تھیں. آج تو وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہو رہے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو تسلیم کیا، اور یقیناً یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس کو نکار چکے تھے، جو اس کی تکذیب کر چکے تھے، جو اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے اس دن فق ہوں گے اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، قرآن کریم نے بتا دیا یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوگی کہ ان کے اوپر گھبراہٹ بھی ہوگی، ان کے چہروں کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کے اندر جو گناہ کر رکھے ہیں، اب اس کے نتیجے میں ان کی جان بخشی جانے والی نہیں ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچ کر کے رہیں گے. یہ مضمون ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے. سب سے حساب و کتاب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، انسان کی زندگی کو کہ ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، اور انسان وہاں سے جو ہے وہ بے حس و حرکت کھڑا رہے گا، ساکت و جامد ہوگا، جو ہے اس کو حرکت کی اجازت نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنا حساب و کتاب پورا نہ کر دے. اور کیفیات قرآن کریم نے ذکر کی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سبھی کو اس سے گزرنا ہے. البتہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جو لوگ فکر مند ہیں، وہ یقیناً آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ چہرے اشاش بشاش ہوں گے، یہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں اطمینان ہے کہ ان کے لیے کامیابی کے پروانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیاب اور بامراد فرمانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی خوش نصیب بندوں میں ہمارا انجام فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی مشکل گھڑیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.